السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، آج میں آپ سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے چاہ رہا ہوں۔ یہ موضوع صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، جہاں جہاں بچوں کی نفسیات کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، بچوں کی نفسیات کے ماہرین یہ بات بتاتے ہیں کہ بچوں کو مارنا ان کی شخصیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں بچوں سے کام نکلوانے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے مارنے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے بچوں سے کام نکلوانا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ بچے اگر بات نہیں مان رہے ہو تو ان کو مار کے ان سے کام نکلوانا نسبتاً ایک آسان طریقہ ہے۔ شارٹ رن میں، قلیل مدت کے اندر تو یہ طریقہ کار عمل درآمد کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، بچے بات مان لیتے ہیں، لیکن لانگ رن کے اندر اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں بچوں کی شخصیت کے اوپر۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے ان کی تعلیمی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ایگریسو، بہت غصے والے ہو جاتے ہیں۔ اور بھی نقصانات ہوتے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پہ بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ ناظرین، والدین بچوں کو کن صورتوں کے اندر مارتے ہیں یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ والدین بچوں کو اس وقت مارتے ہیں جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو مسائل کا حل نہیں مل رہا ہوتا، تو عام طور پہ ان کا ڈپریشن بچوں پر پٹائی کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو والدین ڈرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی زیادہ پٹائی کرتے ہیں، جنہیں خوف ہوتا ہے کہ ان کے بچے پیچھے رہ جائیں گے، یا ان کی ذات کے حوالے سے کچھ خوف ہوتے ہیں، یا انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ اپنے کزن سے یا اپنے پڑوسیوں سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی اور وہ بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے بھی مارتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جن والدین کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنے بچوں کو زیادہ مارتے ہیں۔ ناظرین، بچوں کو مارنا بہت نقصان دہ ہے، بہت خطرناک ہے۔ آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کو مارے بغیر ان کے رویوں کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے۔ ناظرین، انتہائی حساس ٹاپک ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں پہلے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے دن سے ہی آپ کے بچوں میں تبدیلی آ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو کچھ عرصے تک محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس محنت کا جو آپ کو صلہ ملے گا وہ ساری زندگی ملے گا۔ دو صورتوں میں، ایک تو آپ کی اپنی پرسنالٹی بہتر ہو جائے گی، نمبر 2 آپ کے بچوں کی پرسنالٹی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ان 6 چیزوں کی جن کا خیال رکھ کے آپ اپنے بچے کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، مثبت تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو تبدیل کرنے کے لیے غصے کا سہارا نہ لیں۔ غصہ کر کے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غصہ کیوں نہ کریں، غصہ تو فطری جذبہ ہے، غصہ تو آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، غصے کو کنٹرول کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہزاروں مثالیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، تاریخ کے بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بدل کر رکھ دیا، غصے کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا۔ کچھ طریقے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ طرح سے کن باتوں کو خیال رکھ کے آپ اپنے غصے کو کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، غصہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو بچے ماہر نفسیات کے پاس لائے جاتے ہیں کسی نہ کسی ذہنی پریشانی کی وجہ سے، اپنے رویوں کی وجہ سے، تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے، تو جو بچے ذہنی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں ان میں آدھے سے زیادہ بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں غصہ آتا ہے۔ ناظرین، غصہ کرنے والے بچے اپنی تمام کارکردگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی شخص کے زندگی بھر کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں، صرف اس کی منفی باتیں یاد کرتے ہیں۔ غصے میں ہمارا دماغ بہت تیزی سے پھڑپڑا رہا ہوتا ہے۔ غصے کے اندر ہم تمام
چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، ایک محدود تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ غصے کا علاج کبھی بھی غصے سے نہ کیا جائے۔ ناظرین، غصے کا علاج ہوتا ہے محبت۔ آپ گھر میں دیکھ لیجئے، جب آپ کسی کو غصے سے گھور کے دیکھتے ہیں تو جواب میں کیا کرتا ہے؟ وہ بھی آپ کو غصے سے گھور کے دیکھتا ہے۔ آپ غصے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اگر اس کے پاس سخت الفاظ استعمال کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ورنہ وہ دل ہی دل میں آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو غصے سے ڈیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تیزی کے ساتھ لوگ ہارٹ کے مریض بنتے جا رہے ہیں، دل کے مریض بن رہے ہیں اور فالج کے مریض بن رہے ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غصہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں انیس یوگی، آپ جانتے ہیں، انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ دل کے مریض اتنے زیادہ کیوں بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی، جب دل میں اتنی نفرت اور اتنا غصہ لے کے گھومو گے تو یہی ہوگا۔ جب معاف کرنا نہیں سیکھو گے، دل میں نرمی نہیں ہوگی تو یہی ہوگا۔ جس طرح غصہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ بچوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ ہم غصے کو الگ انداز سے باہر نکالتے ہیں، بچہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو گھلاتا رہتا ہے۔ تو پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو غصہ بالکل نہیں کریں۔ یہ آپ کے لیے اور اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ بچوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے رویوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یقین کریں غصے سے اور تنقید سے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تعریف کے ذریعے تو پھر آپ یہ کام کر لیں گے۔ یہ دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں لڑو نہیں، صحیح طرح سے کھیلو، پیار محبت سے کھیلو۔ لڑو نہیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، 1 گھنٹے کے درمیان جو 5 منٹ یا 10 منٹ لڑتے ہیں ہمیں وہ تو نظر آتا ہے، لیکن جو وہ 50 منٹ ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں محبت سے، وہ نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ۔ جس بیہیویئر کے بارے میں ہم زیادہ بات کریں گے وہی بچے زیادہ کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تم پڑھتے نہیں ہو، کیوں نہیں پڑھتے، تو رزلٹ یہ نکلے گا بچے نہیں پڑھیں گے۔ اور جب آپ ان کو پڑھتے ہوئے جب بھی دیکھیں، آپ انہیں اپریشیٹ کریں، یقین کریں اور زیادہ پڑھیں گے۔ جب بچے لڑ رہے ہوں اس وقت اگر آپ ان کو ڈانٹیں گے تو ان کی لڑنے کی عادت بڑھے گی۔ جب وہ پیار محبت سے کھیل رہے ہوں، آپ آگے بیٹھ جائیں، انوالو ہو جائیں اور آپ خوش ہو کے اپریشیٹ کریں کتنی محبت ہے تم لوگ کھیل رہے ہو، تمہیں کتنی محبت ہے تمہارے اندر، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا بچے اور زیادہ محبت کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، جتنی زیادہ چیزوں کی آپ بچوں کی تعریف کریں گے، جس خوبی کو پیدا کرنے چاہتے ہیں ان کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوگی، کم ہوگی۔ جتنی زیادہ اس کی آپ تعریف کریں گے وہ اتنا زیادہ پڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ تو بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ آپ کے گھر میں سزا اور جزا کا، پنشمنٹ اور ریوارڈ کا ایک باقاعدہ سسٹم ہونا چاہیے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، سسٹم نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے کیا کیا، رزلٹ بچے کا آپ کے سامنے آیا تو آپ کو ایک دم سے غصہ آ گیا اور آپ نے ڈانٹ دیا، مار دیا یا لیکچر دینا شروع کر دیا۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ یا بچے کا رزلٹ آیا، اس نے ایک اچھا کام کیا، آپ خوش ہو گئے، آپ نے اس کو ٹریٹ دے دی۔ سسٹم نہیں ہے۔ ناظرین، جب تک سسٹم نہیں ہوگا، جب تک عادتیں نہیں ہوں گی، جب تک کلچر نہیں ہوگا، ان تینوں کو آپ ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کلچر نہیں ہوگا۔ یعنی روزانہ اگر آپ اس بچے سے نہیں پوچھیں گے کہ بیٹا آج آپ نے کیا کیا کام کیا، دکھاؤ کیسا رہا، روزانہ اس کی پروگرس چیک نہیں کریں گے تو سال کے آخر میں بھی چیک کرنے کا آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ روزانہ کی بنیاد پہ اچھے کام کر رہا ہوگا تو آپ اگر اس کو روز کی بنیاد پہ تعریف کریں گے تو اس کی پرفارمنس مستقل بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ سال میں ایک دفعہ تعریف کرنے سے، ایک دفعہ ڈانٹنے سے، یا جب یاد آ جائے، یا جب کسی نے شکایت کر دی، ان کنڈیشنز کے اندر اگر آ کے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور بچے کو ڈانٹتے یا مارتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک سسٹم نہیں بنائیں گے آپ گھر کے اندر، اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ ناظرین، بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کچھ عرصے پہلے۔ مجھے اور میری وائف کو باہر کسی ضروری کام سے جانا تھا، تو ہم نے اپنے بچوں کو ان کی خالہ کے پاس چھوڑ دیا۔ جو میری 2 بڑی بیٹیاں ہیں، ہادیہ اور عیشا، وہ دونوں تو رک گئے،
ہم نے کہا جب ہم واپس آئیں گے تو تمہیں آئس کریم کھلائیں گے، لیکن علی نے کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، اس نے ضد کرنا شروع کر دی۔ ہم نے سمجھایا کہ نہیں نہیں جاؤ، تم جاؤ گے تو بور ہوگے، جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ ہم نے کہا ایک شرط پہ لے کے جائیں گے، وہ یہ کہ جب ہم واپس آئیں گے تو پھر تمہیں آئس کریم نہیں ملے گی۔ ابھی وہ تقریباً 4 سال کا ہے۔ اس نے کہا ہاں صحیح ہے، میں آئس کریم نہیں کھاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہم اس کے ساتھ لے کے چلے گئے۔ ہمیں کافی دیر ہو گئی رات کو، کافی دیر سے جب گھر پہنچے تو جب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ہادیہ اور رشل ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم نے کہا بابا آئس کریم کھانے جائیں گے؟ اچھا ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، لیکن کیونکہ وعدہ تھا اور بچوں کو جلدی سلانا بھی ہوتا ہے تو میرا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو علی صاحب گھر کے باہر ہم سے پہلے بھاگ کے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میں بھی جاؤں گا۔ میں نے اس کو گود میں لیا، گھر کے اندر چھوڑا، میں نہیں بیٹا، ہم نے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ آپ نہیں جائیں گے۔ علی کے چہرے کے اوپر ایک بے بسی اور ایک امید اور نا امیدی دونوں کی کیفیت تھی، اور اس کی شکل رونے جیسے ہوگی۔ اس نے کہا بابا مجھے بھی جانا ہے۔ میں کہا نہیں بیٹا میں آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ لاک کرنے سے پہلے جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو وہ بہت زیادہ وہ بری طرح سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ نہیں والدین کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ جب میں گیا باہر بچوں کو لے کے ہادی اور عشر کو، تو ہادی نے مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ نہیں بابا، آنی یعنی اس کی خالہ ہے، آنی کہہ رہی تھی کہ تمہارے بابا تمہیں آئس کریم کھلانے لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ دیر ہو گئی ہے، تھکے ہوئے آئیں گے، کھانا نہیں کھایا۔ تو ہادی نے کہا کہ نہیں، بابا نے اگر ہم سے پرومس کیا ہے تو وہ لازمی پورا کریں گے۔ ایشر نے بھی فوراً کہا کہ ہاں ہمارے ماما بابا جو بھی بات کہتے ہیں وہ پوری ضرور کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم آئس کریم کھلائیں گے تو وہ آئس کریم ضرور کھلائیں گے۔ نہیں پھر میں نے ہادیہ سے پوچھا، ہادیہ بھی دیکھیں 9 سال کی، 9.5 سال کی، تو میں نے ہادیہ سے پوچھا کہ ہادیہ ہم نے علی کو گھر میں چھوڑ کے صحیح کیا غلط کیا؟ ہادیہ علی پر جان چھڑکتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، بہت خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہے۔ یہ ہادیہ نے کہا کہ بابا آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اگر آپ علی کو ساتھ لے کر آ جاتے تو وہ سوچتا ہے ماما بابا صرف کہتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ یہ اس ہادیہ یہ باتیں ہماری باتیں سنتی رہتی ہے، جب وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آگے بیٹھ جاتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کو اندازہ ہم نے بھی بتایا اس کو کہ کمٹمنٹ پوری کرنا، وعدہ پورا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال رکھتی ہے، کوئی وعدہ کرتی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس پنشمنٹ اور ریوارڈ کا ایک طریقہ کار موجود نہیں ہے تو یقین کریں بچوں کی اچھی تربیت آپ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کو غصے سے ہی ڈیل کرنا پڑے گا۔ نہیں، چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے جس وقت بچہ غصے میں ہوتا ہے، جس وقت بچہ ناراض ہوتا ہے، جس وقت بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، اس وقت سمجھانا بیکار ہوتا ہے، اس وقت نہیں سمجھتا، نہ بچے سمجھتے ہیں نہ بڑے سمجھتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ یہاں ماؤں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچے ماؤں سے زیادہ جلدی کلوز ہو جاتے ہیں۔ یعنی باپ اگر بچے کو صرف ڈانٹ بھی دیتا ہے تو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے عدنان بٹ، ڈاکٹر عدنان بٹ، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ماں بچے کو مار بھی دیتی ہے تو بچہ آ کے پھر ناراض ہوگا اور ماں کے پاس ہی بیٹھے گا، ماں سے ناراض ہوگا، ماں سے ہی لپٹے گا۔ اور ہم جو باپ ہیں، ہم صرف گھور کے دیکھ لیں یا ڈانٹ دیں تو ناراض رہے گا، بات نہیں کرے گا، ہمیں منانا پڑتا ہے اس کو۔ تو ماں اور اولاد کا رشتہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ تو اب چوتھا کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ جب بچے ناراض ہوں اس وقت تو نہیں سمجھیں گے، بعد میں اس کو بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا غلط کام کے یہ نقصانات ہوتے ہیں، اچھے کام کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ جب اس کو علیحدہ سے سکون سے سمجھایا جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ بعد میں وہ کام نہیں کرے گا۔ غصے میں کسی کو سمجھانا بہت نقصان ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ جس وقت غصے میں ہو تو اس وقت تو کچھ بھی نہ سمجھاؤ، جتنا سمجھائیں گے اتنا نقصان ہوگا۔ پانچویں بات یہ بھی بڑی مزیدار ہے، ہم نے بڑے بڑے اداروں میں لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ غلطی کرتے ہوئے۔ وہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر نظر رکھنا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ جیسے ہمیں بائبل میں لائن ملتی ہے نا کہ تنقید کی گئی ہے بنی اسرائیل کے اوپر کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نکل جاتے ہو، یعنی بالکل باریک سی باریک باتوں میں الجھے رہتے ہو، اتنی بڑی بڑی غلطیاں یا اتنے بڑے بڑے اہم کام انہیں تم نظر انداز کر دیتے ہو، ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔
بچوں کے معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم وہ غلطیاں، بچہ ڈیسیجن میکنگ سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا یہ نہیں سوچتے، بچہ نیند پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا نہیں سوچتے، بچہ فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے نہیں کر رہا نہیں سوچتے، بچہ موبائل تو زیادہ استعمال نہیں کر رہا، ٹی وی تو زیادہ نہیں دیکھ رہا نہیں سوچتے، لیکن تم نے سلام نہیں کیا، اب اس پہ اس کی کلاس ہو رہی ہے، تم چل کیسے رہے ہو، تم بیٹھے ہوئے کیسے ہو، یہ باتیں سکھانی چاہیے، لیکن اس کو بہت نرمی سے، بہت محبت سے، انڈائریکٹلی سکھانا چاہیے۔ آپ سلام کریں گے تو بچہ سلام کرنا سیکھ جائے گا، آپ بیٹھیں گے بچے کو آہستہ سے پیار محبت سے کہیں گے اس طرح سے بیٹھنا ہے تو وہ سیکھ جائے گا۔ پیار محبت سے، انڈائریکٹلی، نرمی سے، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اس طرح سے سکھانا چاہیے۔ مائکرو مینجمنٹ کریں گے تو بچہ آپ سے متنفر ہو جائے گا، وہ بولے گا آپ تو چیزوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ چھٹی بات، آخری بات، وہ یہ ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ سیکھیں، یعنی اپنے آپ کو پرسکون رکھنا سیکھیں۔ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے، ہزار کوششیں کرنے سکون نہیں ملے گا، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، شکر گزاری کو اپنائیں گے، یقین کریں زندگی میں اس قدر سکون آئے گا، وہ سکون آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوگا، آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہوگا، آپ شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہوں گے، آپ صرف شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ شکر کو اپنی عادت بنا لیجئے، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ، دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا، نیندیں پوری کیجئے، اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو ایک اور بناؤں گا، نیندیں پوری کرنا ہماری خواتین کے لیے کس قدر ضروری ہے، مردوں کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آگے کسی اور ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کا اسٹریس جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو غیبتیں کرنے کی عادت ہے تو آپ پریشان رہیں گے۔ اگر آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کی، کنسویہ لینے کی عادت ہے تو آپ پریشان رہیں گے۔ جتنی مثبت زندگی گزاریں گے ذہن آپ کا اتنا ہی پرسکون رہے گا۔ ناظرین، غصے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، بچوں کو مارنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی تو پٹ پٹ کر بڑے ہوئے ہیں، ہم نے بچوں کو مار دیا تو کیا کر دیا۔ ناظرین، اس پٹنے کا آپ حشر بھی دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، ہر سگنل پر، ہر گلی پر، ہر چوک پر لوگ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے پٹ پٹ کے بڑے ہوئے ہیں۔ یہی کام اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ جن ممالک نے 100 سال پہلے ہی پابندی لگا دی تھی کہ بچوں کو نہیں مارنا، درجن سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پولیس چلتی پھرتی نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتی، وہ لوگ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ 100 سال میں ان کی تربیت ایسی ہو چکی ہے، بچوں کو انہوں نے نہیں مارا، بچوں نے یہ سیکھ لیا کہ ہمیں نہیں مارنا۔ لیکن آخر میں آپ کو وہ ایک ریسرچ بتا دوں کہ 102 فیملیز کے ساتھ یہ ریسرچ ہوئی تھی کہ ان سے، ان کے والدین سے سوال کیا گیا کہ بچوں کو مارنا اچھی بات ہے، آپ مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ انہوں نے کہا مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوا؟ جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ مارتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو بچے ہیں، بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا جن کے ساتھ کھیلتے ہیں یا اپنی کلاس فیلوز کو مارنا سیکھتے ہیں، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کیا حشر ہوتا ہے؟ اس کا حشر یہ ہوتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں محبت نہیں ہوتی، وہ لڑنا سیکھتے ہیں، محبت کرنا نہیں سیکھتے۔ مارنا بہت نقصان دہ، مار کے بہت شدید نقصانات ہوتے ہیں، بچے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے چیزوں کو مثبت طریقوں سے، پازیٹیو طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کریں، یقین کریں آپ کی اور آپ کے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔